السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دوست احباب کے لیے ہر حاجت پوری ہونے، ہر دلی تمنا، ہر خواہش پوری ہونے کا بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عمل ہم نے 9 ذی الحج کو کرنا ہے۔ 9 ذی الحج بہت قریب ہے اور یہ موقع ہمیں سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے، تو آپ نے اس بار اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں میری تمام جائز حاجتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائے، میری دلی تمنائیں پوری فرمائے، مجھے تمام مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے، تو آپ نے 9 ذی الحج کو یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیابیاں ملیں گی، ہماری حاجتیں پوری ہوں گی۔ آئیں دوستو 9 ذی الحج کے خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا چلوں، جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ اپنے چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، اور سب سے اہم چیز صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت سے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو، 9 ذی الحج کے اس عمل کو جلدی شیئر کر دیجئے۔ نہ جانے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے ہمارے کسی مسلمان بھائی بہن کی حاجت پوری ہو جائے، اس کی دلی تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں تو ہم بے شمار نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئیں اب عمل کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور ہو سکے تو اس کو کسی پیپر کے اوپر لکھ لیں۔ فرمایا جو کوئی 9 ذی الحج کو 4 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون پڑھے اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کی ہر حاجت پوری ہوگی اور کوئی حاجت اس کی ٹلے گی نہیں۔ اس عمل کو دوبارہ سن لیں۔ 9 ذی الحج کو جو بندہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے، جو مکروہ ایام ہیں، اوقات ہیں، ان کے علاوہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون پڑھے اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ بس یہ سمجھ لیں تھوڑا سا، 4 رکعت ہونے کے بعد پھر اللہ سے جو حاجت مانگو گے اللہ اسے پورا کرے گا۔ وہ دکھ ہیں، وہ غم ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ مسائل ہیں، وہ مشکلات ہیں، وہ ناکامیاں ہیں، وہ ذلتیں ہیں، وہ قلتیں ہیں، اللہ سے مانگے، اللہ آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر ناکامی کو کامیابی میں بدل دے گا، ہر مشکلات کو آسانی میں بدل دے گا، ہر غم کو خوشی میں بدل دے گا۔ کسی نے حضرت امام ابن سیری کو یہ نفل پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا، حضرت ان نفل کے بعد آپ کیا دعا مانگیں گے؟ فرمایا میں یہ دعا مانگوں گا کہ اے اللہ مسلمانوں کے لیے میرے دل کو صاف کر دے۔ انہوں نے کہا اے حضرت آپ نے تو آدھی دعا مانگی ہے، تو فرمایا پوری کیسے ہوگی؟ فرمایا آپ امت کے لیے فرماتے، امت میں مسلم غیر مسلم سب کے لیے، اے اللہ سب کے لیے میرے دل کو پاک اور صاف کر دے۔ فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم نے میرے عمل کی تکمیل کر دی۔ تو محترم ناظرین، آپ لوگ بھی 9 ذی الحج کو کوشش کریں 4 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنی دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوگی، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں بھی کامیابیاں عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔